SBSJioTalk.com. اسباب کو ترک کرنا، اسباب کو غیر یقینی سمجھنا، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اسباب کو اختیار کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے. اگر انسان کی فطرت میں اسباب کے استعمال کا تقاضا نہ ہوتا تو پھر اسباب سے یقین کا ہٹانا کوئی کمال نہیں تھا. کمال تو جبھی ہے جب یہ فطرت کا تقاضا ہو اور ان سے کوئی امید نہ ہو. اگر اسباب نہ ہوتے تو سب مومن کامل ہوتے. اسباب میں رکھ کر ایمان کا امتحان لیا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اعمال کو پرکھنے کے لیے کہ دیکھیں کس کا عمل اچھا ہے. اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اسباب ترک کر دی جائیں. اسباب کا ترک کرنا مقصود نہیں ہے. اسباب کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اسباب میں داخل کیے جائیں. خیر ذرائع اسباب نہیں ہیں بلکہ ذرائع اعمال ہیں. ذرائع اسباب نہیں ہیں، ذرائع اعمال ہیں. اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا. کسی نبی نے کسی صحابی نے اسباب ترک نہیں کیے ہیں، اسباب اختیار کیے. لیکن ان اسباب کو یقینی سمجھا اور نہ کبھی اپنی کامیابی کو اسباب کی طرف منسوخ کیا. علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. گھر سے 6 درہم منگائے صدقہ کرنے کے لیے. گھر والوں نے کہا کہ یہ درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں لے آؤ. وہ 6 درہم منگائے اور سائل کو صدقہ کیے. پھر یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف انتظار میں بیٹھے رہتے کہ سائل کو 6 درہم صدقہ کر دیے ہیں اب 6 کے 60 آئیں گے، بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد تجارت کی. ایک اونٹ والے سے اونٹ خریدا. پوچھا اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اونٹ 140 درہم کا ہے. فرمایا یہ اونٹ ہم نے لے لیا ہے، ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کریں گے. اونٹ کھڑا ہوا ہے خرید کر. اللہ رب العزت خریدار لے کر آئے اس اونٹ کا کہ اونٹ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. کتنے میں؟ کہ 200 درہم میں. کہ لو 200 درہم. 140 اونٹ والے کو دیے، 60 درہم گھر بھیجے اور گھر میں آ کر یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نے اس طرح خریدے اس طرح بیچا، بلکہ گھر والوں سے آگے صرف اتنا کہا ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اپنے نبی کی زبان پر. میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کا ترک کرنا یہ تو حماقت ہے. یہ بالکل مقصود نہیں ہے. کیونکہ بات چلی ہوئی ہے کہ ملازمت چھوڑ دو، اسباب چھوڑ دو. بالکل اس کا چھوڑانا مقصود نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ بیوی بچوں کے اشتغال کو ختم کرنا اور کمائی کے نقشوں کو ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے. مجاہدے سے یہ مقصود نہیں ہے. مجاہدہ اس کو نہیں کہتے. مجاہدہ کہتے ہیں بیوی بچوں کے اشتغال کے وقت کو کم سے کم کرنا. ضرورت کی حد محدود ہے، خواہش کی کوئی حد نہیں ہے. ہمیں امت کو خواہشات سے نکال کر حکم پر لانا ہے. اس لیے اسباب ترک نہیں کرائے جاتے. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے مال دے دے تاکہ میں دین کی محنت کر لوں. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کے عرض کیا امیر المومنین میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے مال عطا فرمائیے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلاؤ فلاں زمیندار کو، اور اس شخص کو اس کے حوالے کیا اور فرمایا لے جاؤ اسے اپنی زمین پر، اس سے کام کراؤ. وہ لے گیا اور ایک عرصہ اس نے اپنی زمین پر رکھ کر اس سے مزدوری کروائی اور پھر اس کو لے کر آیا. ایک عرصے کے بعد مومنین یہ آپ کا مزدور ہے، یہ اس کی مزدوری ہے. حضرت عمر نے اس کی پیسے کی جو تھیلی تھی اس کے ہاتھ میں دی. فرمایا کہ اب تجھے اختیار ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کا ترک کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ 2 چیزیں مقصود ہیں.
اسباب کو حکم پر چھوڑنا اور اسباب کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کرنا، اسباب میں اللہ کے احکامات کو داخل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب محض امتحان کے لیے بنائے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پر سبب کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، یہ حکم پر اسباب کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، اعمال کی طرف بلاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔ اعمال کی طرف بلاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے۔